بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وحی کے متعلق معلومات۔ سوال، اللہ تعالی فرشتے کو وحی کس طرح کرتے تھے؟ جواب یہ ہے، اللہ تعالی جب ملائک کو کسی نبی کے طرف وحی دے کر بھیجتے تھے تو اسے روحانی طور پر وحی کا القاء فرماتے تھے، یا وہ فرشتہ لوح محفوظ سے اللہ کا پیغام یاد کر کے متعلقہ جو نبی تھا اسے بتایا کرتے تھے۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی 3 قسمیں ہیں، وحی قلبی، وحی کلام الہی اور وحی ملکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے کے کون سے طریقے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے کے 6 طریقے۔ نمبر 1، سلسلۃ الجرس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آواز آ رہے تھے جیسا کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو، یا شہد جو ہے اس کی بھنا جس طرح ہوتی ہے وہ۔ اور دوسرا، فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں ہو کر آیا، اس طرح بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی۔ اور تیسرا، فرشتہ اپنے اصلی شکل میں آیا۔ اور چوتھا جو ہے، سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اور کلام الہی، یعنی اللہ تعالی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے۔ اور چھٹا ہے نفث فی الروح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات کشف کی جاتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن رسولوں کی زبان عربی نہیں تھی ان کی طرف جبریل علیہ السلام کون سی زبان میں وحی لاتے تھے؟ تو جواب، اللہ پاک کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کی طرف عربی زبان میں لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو سمجھاتے تھے اور اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال، قرآن شریف کی وحی کی شروعات کون سے لفظوں سے ہوئی؟ جواب، قرآن شریف کی وحی کی جو شروعات ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی۔ قرآن شریف کی وحی کے آخری الفاظ کون سے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن شریف کی وحی کی شروعات کون سی تاریخ سے ہوئی؟ 6 اگست 610 عیسوی مطابق 18 رمضان المبارک عیسوی، اور دوسری روایت 24 رمضان اور تیسری روایت 27 رمضان کی بھی آتی ہے۔ اور جو مقام تھا وہ غار حرا تھا۔ قرآن شریف کی آخری وحی کون سے موقع پہ نازل ہوئی؟ 9 ذی الحج 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 610 عیسوی میں۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کی جو شروعاتی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی شروع میں جو ہے نازل ہوئی، جب وحی اسٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے خواب کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو ہے وہ کہاں نازل ہوئی؟ وہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کی نزولیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ بھیجا؟ جواب ہے 3 مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو میں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا۔ پھر فرمایا کہ پڑھیے اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی
پہلی وحی نازل ہونے کے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تیز دھڑک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی پہلی وحی کا ذکر عبرانی زبان کے کون سے عالم سے کیا گیا تھا؟ ورقہ بن نوفل سے۔ قرآن شریف کی دوسری وحی کب نازل ہوئی؟ 14 اگست 610 عیسوی پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی کون سی حالت میں نازل ہوئی؟ سونے کی حالت اور خواب میں۔ دوسری وحی کے وقت کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 2 نمازیں فرض ہوئیں۔ قرآن پاک کی دوسری وحی کب نازل ہوئی؟ کون سی سورت کی جو ہے وہ یعنی کہ کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ المدثر کی شروعاتی 7 آیتیں جو ہیں وہ دوسری وحی کے وقت نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی آخری وحی کب نازل ہوئی؟ 9 ذی الحج 10 ہجری پہ۔ قرآن حکیم کی دوبارہ وحی کون سے دن نازل ہوئی؟ جمعے کے دن میں نازل ہوئی۔ قرآن شریف کی آخری وحی کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ المائدہ کی آیت۔ اور قرآن پاک کی آخری وحی کا ذکر کون سی صورت میں ہے؟ سورہ المائدہ میں ہے۔ پہلی اور دوسری وحی کے بیچ والے عرصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور فترۃ الوحی، یعنی فترۃ الوحی والا دور۔ فترۃ الوحی والے دور کا کتنا عرصہ ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ 3 سال، کچھ روایات کے مطابق 2.5 سال اور کچھ روایات کے مطابق کچھ دن۔ دوسری وحی کی آیتیں کون سی صورت میں ہیں؟ سورہ المدثر میں ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے کتنے مرحلے تھے؟ جواب 2 مرحلے تھے۔ تو یہ مختصر اسلامی معلومات انشاءاللہ میں آپ کو مختصراً اور قیمتی معلومات انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔